बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा बरतानवी दरसगाह मिडल टेम्पल में बतौर बेंचर मुंतखब होने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। ये एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि बरतानवी दरसगाह मिडल टेम्पल में बतौर बेंचर मुंतखब होने वाले वो पहले पाकिस्तानी है जिनको ये एजाज़ हासिल है। अब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के साथ जो लंदन में वाक़या हुआ, देखिए मैं कुछ लोगों की इखलाकी तरबियत के ऊपर तो बात नहीं करूँगा क्योंकि कुछ लोग अपने इखलाक से, अपने किरदार से, अपने अमाल से, अपने ज़र्फ से घिरे होते हैं। लेकिन मैं ज़रूर ये बात करूँगा कि एक ऐसा शख्स जिसने पाकिस्तान में गालम गलोच को फ़रोग़ दिया, जिसने पाकिस्तान में तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया, जिसने पाकिस्तान में इंतशार की सियासत फैलाई, जिसने पाकिस्तान में लड़ाई झगड़े की सियासत को फ़रोग़ दिया, जिसने पाकिस्तान में गालम गलोच के कल्चर को प्रोमोट किया, उसका नाम इमरान अहमद खान नियाज़ी है। इमरान खान साहब के कारकुनान जिस हद तक बदतमीज़ी के उस पीक लेवल को क्रॉस कर गए हैं, मेरा ख्याल है कि सर हमें उन लोगों की इखलाकी तरबियत और इखलाकी नशोनुमा की जो है ना उसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि कुछ लोग अपने अमाल से गिरे होते हैं, कुछ लोग अपने किरदार से गिरे होते हैं। तो जो इमरान खान के कारकुनान ने, जो उनके पार्टी के सपोर्टर्स, उनके वोटर्स ने जिस तरह से लंदन के अंदर काजी फायज ईसा साहब के ऊपर हमला करने की कोशिश की और उसके बाद फिर जब मोहसिन नकवी जो वज़ीर दाखिला हैं उनका स्टेटमेंट आया, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर का इस हवाले से बयान आया और बहुत सी चीज़ें जब सामने आईं तो उसके बाद तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि कोई माफ़ी नहीं मिलेगी, पासपोर्ट भी ब्लॉक होंगे, शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक होंगे, आपके पासपोर्ट भी मनसूख कर दिए जाएंगे, आपके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, आपको बाकायदा तौर पर कार्रवाई फेस करनी पड़ेगी। और बरतानिया के अंदर तो आपको पता है फिर एक बहुत अच्छा सिस्टम है ना कि वहाँ की जो पुलिस है, वहाँ के जो इदारे हैं, जब वो पकड़ेंगे तो सर वो ऐसी की तैसी फेर देंगे, कुचल देंगे, निशाना इबरत बना देंगे लोगों को। लेकिन मैं एक चीज़ देख रहा था जब वो वीडियो मेरे सामने आई और वो जब मैंने वीडियो देखी तो उस वीडियो के अंदर मैंने देखा कि 9 मई के मरकजी मफरूर मुल्ज़मान बरतानिया के अंदर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के ऊपर होने वाले हमले में ना सिर्फ शामिल हैं बल्कि उस एहतजाज में शरीक भी हैं, उस एहतजाज में शरीक हैं। उनका नाम है जुल्फी बुखारी, 9 मई का मफरूर मुल्ज़म है। मलिका बुखारी उसकी बहन 9 मई की मफरूर मुल्ज़मा, दोनों बहन भाई जो है वो मुल्ज़म है 9 मई के केसेस में। आपको शायद पता होगा कि किस तरह से ये सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोल्स करते होते थे। फिर एक जो मेन इनका किरदार है उसका नाम है अजहर मशवानी, जो पीटीआई का सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कहा जाता है, जिसको वो पता नहीं, खैर उसका आई थिंक जनूबी पंजाब से ताल्लुक है, पता नहीं राजनपुर या लिया से उसका ताल्लुक है, तो वो इनका मरकजी किरदार है। अब ये जो लोग हैं जिन्होंने काजी फायज ईसा साहब के ऊपर हमला करवाया, खुदा न खास्ता अगर काजी फायज ईसा साहब की जान को कुछ हो जाता या उनको कुछ हो जाता या उनके ऊपर हमला जो हुआ है वो बहुत मैं समझता हूँ कि उसके नताइज बहुत संगीन होते, तो आज कौन जिम्मेदार होता? आज वो लोग पाकिस्तान में तो नहीं है जो बाहर के मुल्क में ये गंद फैला रहे हैं, ये गंदगी फैला रहे हैं, ये घटिया काम कर रहे हैं, ये गलीज प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में तो नहीं है, वो लंदन में बैठे हैं। लेकिन वो किसके पेरोल पर कर रहे हैं? तहरीक इंसाफ के पेरोल पर कर रहे हैं। इमरान खान की फाशिस्ट सोच उसको सर यहां तक लेकर आई है। वो इतना बड़ा लीडर बनने की कोशिश करता था, वो कहता था कि मैं जुल्फकार अली भुट्टो से बड़ा लीडर हूं, वो कुछ नहीं कर सका, वो 0/0 हुआ, कुछ भी नहीं बन सका। वो जुल्फकार अली भुट्टो एक नेशनल लीडर था, उसने अपने आप को भुट्टो से कंपेयर किया। उसकी क्या पॉपुलैरिटी है इमरान खान की? आज वो जलसा कर ले, उसके जलसे में 200 बंदा भी नहीं होगा। वो काने में जलसा हुआ था ना लाहौर में तहरीक इंसाफ का, कितना बंदा था उसमें? तो सर ये जो फाशिस्ट सोच है इसने तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ज़हनों को भी गंदा कर दिया। इमरान खान का जो फैलाया हुआ गंद है वो आज उनके वर्कर्स के, उनके सपोर्टर्स के दिमागों के अंदर बसा हुआ है। वो लड़का जो शयान अली है उसको तो मैं देख रहा था, वो तो वैसे शीमेल लगता है। उसकी मैंने एक वीडियो देखी जिसमें वो कह रहा है कि इमरान खान आई लव यू, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ।
تو اندازہ لگائیں نا کہ سر جب اس طرح کا لبرل مائنڈ سیٹ ہوگا، جب اس طرح کی لبرل سوچ ہوگی، جب اس طرح کی لبرل تھنکنگ ہوگی، جب اس طرح کے وہ فاشسٹ اور انتہائی جو ہے وہ گندی سوچ رکھنے والے لوگ جب وہ اس طرح کے کلچر کے اندر آئیں گے تو آپ دیکھیں کہ وہ کلچر کا بھی بیڑا غرق کر دیں گے، وہ سوسائٹی کے جو ہے نارمز اس کو بھی خراب کریں گے، وہ سوسائٹی کے اندر جو اخلاقیات ہیں اس کا بھی جنازہ نکال دیں گے۔ تو انہوں نے وہی کیا جو ان کو ٹاسک ملا ہوا تھا۔ پہلے بھی تحریک انصاف اس طرح کے کام کر چکی ہے۔ تحریک انصاف پاکستان کے اندر ایک انتشاری جماعت کے طور پر پہچانی جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج بھی اگر آپ بی بی سی کی رپورٹ اٹھا کر دیکھ لیں، 9 مئی کے والے سے بات کر رہا ہوں، 9 مئی 2023 جو آرمی کے خلاف تحریک انصاف نے پروپیگنڈا کیا، جس میں آرمی کے خلاف وہ ہر حد تک گئے، جس میں انہوں نے املاک کو نقصان پہنچایا، آرمی کے ایئر بیس پر حملہ کیا، ملٹری جو ہے وہ ایئر بیس پر اٹیک ہوا، فیصلہ آباد میں کس طرح سے فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے، لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کیا گیا، کس طرح توڑ پھوڑ کی گئی، کس طرح سے املاک کو نقصان پہنچایا گیا، تو کیا ریاست خاموش ہو کے بیٹھ جائے؟ کیا ریاست خاموش تماشائی بن جائے؟ یہ ریاست کبھی بھی اس طرح سے رسپونڈ نہیں کرتی جس طرح سے انہوں نے ریئیکٹ کیا۔ ریاست نے ان کو کچھ نہیں کہا، ریاست نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا، اور ریاست نے جب پریس کانفرنس کی، جب اداروں نے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے بتایا کہ جو پاکستان کی افواج پاکستان کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر دیکھے گا اس کی آنکھیں کچل دیں گے، اس کو عبرت کا نشان بنا دیں گے، اس کو نشان عبرت بنا دیں گے جو یہ کام کرے گا۔ تو یہ جو انہوں نے کیا ہے لندن کے اندر، جو تحریک انصاف کے سو کالڈ ورکرز، اس میں ویسے میں تو دیکھ رہا تھا تو مجھے اب اس بات میں کرنے میں کوئی شک نہیں رہا، اور ٹو بی آنسٹ میں یہ بات سمجھ چکا ہوں کہ تحریک انصاف نے جو لندن میں کیا ہے اس کا جواب ان کو پاکستان میں ملے گا۔ سر یہ میری بات لکھ لیں کہ تدہیر کا عمل شروع ہونا ہے۔ جو سمجھ رہے ہیں نا کہ پاکستان کے اندر ان کو معافی مل جانی ہے، آپ ایک بار ملٹری کورٹس بننے دیں، آپ ایک بار فوجی عدالتیں بننے دیں، پھر دیکھیے گا آپ کہ ان کی چیخیں کیسے نکلیں گی، مریخ تک ان کی چیخیں جائیں گی، ان کی چیخیں سنائی دیں گی آپ کو۔ جب پاکستان کے اندر ملٹری کورٹس بنیں گی، فوجی عدالتیں بنیں گی، اس میں سویلینز کا ٹرائل ہوگا تو سر لگ پتہ جائے گا۔ اس حوالے سے جی کچھ کارروائی کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ لندن میں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سابق چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر حملہ ہوا اور ہائی کمیشن کی گاڑی پر حملہ ہوا، اس حوالے سے وزیر داخلہ جناب محسن نقوی صاحب نے کہا کہ حملہ آوروں کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی، پاکستان میں ایف آئی آر درج کی جائے گی، ملزمان کے شناختی کارڈ بلاک کیے جائیں گے اور پاسپورٹ منسوخ کیے جائیں گے۔ وزیر داخلہ نے نادرا کو حملہ آوروں کی شناخت کا حکم دے دیا اور ان کو کہا کہ جی ان کی شناخت کی جائے۔ نادرا کو کہا کہ ان کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ وہ کون سے لوگ ہیں، ان کا پورا ٹریک ریکارڈ نکالا جائے اور نکال کر ان کے پاسپورٹ بلاک کر دیے جائیں، ان کے شناختی کارڈ بلاک کر دیے جائیں، ان کے پاسپورٹ شناختی کارڈ منسوخ کر دیے جائیں، ان کو پکڑ کے ڈیپورٹ کر دیا جائے اور ان کو پاکستان لایا جائے اور ان کو اتنے چھتر مارے جائیں، ان کی چھترول کی جائے اور ان کو جیلوں میں بند کر دیا جائے۔ ان کا حال ویسے یہی ہے۔ اب سر جو یہ کہہ رہے ہیں کیا وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان آزاد ہو جائے گا؟ کیا عمران خان اس طرح سے باہر نکل آئے گا؟ جو یہ مائنڈ سیٹ لے کر، جو لبرل مائنڈ سیٹ لے کر پاکستان کے اندر آ رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اس طرح سے آزاد ہو جائے گا؟ سر عمران خان نے اس کے نتائج بھگتنے ہیں۔ جو یہ کر رہے ہیں ان کے کارکنان، اس کا خمیازہ عمران خان نے بھگتنا ہے، عذاب کی صورت میں، سزا کی صورت میں، اور عمران خان صاحب کو 9 مئی کے کیسز میں سزا ہونی ہے، نوشتہ دیوار ہے۔ یہ لکھ لیں میری بات آپ، عمران خان صاحب نہیں بچیں گے۔ اب وزیر داخلہ کا نادرا کو حملہ آوروں کی شناخت کا حکم، پاکستانی ہائی کمیشن کا مقدمہ درج کروانے کا فیصلہ، ملکہ بخاری، زلفی بخاری، اظہر مشوانی نے مظاہرین سے خطاب کیا تھا۔ اب دیکھیں نا آپ کہ مائنڈ سیٹ چیک کریں ان لوگوں۔ ملکہ بخاری، اظہر مشوانی، زلفی بخاری، یہ وہ لوگ ہیں جو 9 مئی کے مرکزی کردار ہیں، 9 مئی کے مرکزی ملزم ہیں۔ اب یہ لندن میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف احتجاج میں شریک تھے، لیکن سر ایک بات یاد رکھیے گا کہ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ جو انہوں نے لندن میں کیا اس کا ریئیکشن پاکستان میں ہوگا، عمران خان کے خلاف ہوگا، ان کی جماعت کے خلاف ہوگا، ان کے ورکرز کے خلاف ہوگا۔
کیونکہ اس پر ریاست خاموش تماشائی نہیں بنے گی، ریاست اس پر ریئیکٹ کرے گی، ریسپونڈ کرے گی۔ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ برطانوی درسگاہ مڈل ٹیمپل میں بطور بینچر منتخب ہونے والے پہلے پاکستانی ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ ہماری پاکستان کی جوڈیشری کا وہ فخر ہے، اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ انہوں نے 1 سال 3 ماہ کا جو عہدہ بطور چیف جسٹس آف پاکستان اپنا عہدہ گزارا، اس کے اوپر انہوں نے زبردست فیصلے دیے ہیں، شاندار فیصلے دیے ہیں۔ ان کا نام تاریخ کے سنہری حروف میں لکھا جائے گا، پاکستان کی عدالتی اور سیاسی تاریخ کے سنہری حروف میں یاد رکھا جائے گا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ساتھ جسٹس عاصم منیر صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے بھی پاکستان کی آرمی کو سیاست سے پاک کیا۔ انہوں نے پاکستان کی فوج پاکستان کو ایک مضبوط ادارہ بنایا، اس کو اس کے پاؤں پر کھڑا کیا، اس کو ایک زبردست، اور ایک جو ہے نا اس کی پرفارمنس کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو پاکستان کی آرمی جو ہے وہ دنیا کی طاقتور ترین افواج میں شامل ہوتی ہے، شمار ہوتی ہے۔ تو سر یہ پاکستان کا آپ سمجھ لیں کہ امیج جو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو منہ کی کھانا پڑے گی، اور جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ہوا اس کا ریئیکشن انشاءاللہ پاکستان میں آپ دیکھیں گے، اور یہ لوگ عبرت کا نشان بنیں گے۔ اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد